السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم ایسے ملک کی سیر کرنے جا رہے ہیں جو رقبے کے لحاظ سے لاہور سے 5 گنا چھوٹا ہے، لیکن یہ ملک جتنا چھوٹا ہے اتنا ہی خوبصورت ہے۔ اس کے علاوہ یہ ملک جتنا چھوٹا ہے اس کے برعکس اتنی ہی بڑی اس ملک کی تاریخ ہے۔ اس ملک کا شمار ملک کے امیر ملکوں میں ہوتا ہے۔ جی تو ہم بات کر رہے ہیں ریپبلک آف مالٹا کی۔ ناظرین، مالٹا بحر روم میں واقع ایک چھوٹا اور خوبصورت جزیرہ نما ملک ہے۔ اس کا کل رقبہ تقریباً 316 مربع کلومیٹر ہے، لیکن اپنے خوبصورت ساحلی جگہوں، تاریخی عمارتوں اور صاف نیلے سمندر کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ یہ ملک 3 بڑے جزائر پر مشتمل ہے: مالٹا، گوزو اور کومینو۔ اس ملک کی آبادی تقریباً 5,74,000 افراد پر مشتمل ہے۔ رقبہ کم ہونے کی وجہ سے یہ دنیا کے زیادہ آبادی والے ممالک میں شامل ہوتا ہے۔ یہاں مقامی لوگوں کے ساتھ ساتھ مختلف ممالک سے آنے والے افراد بھی رہتے ہیں۔ چھوٹا ہونے کے باوجود مالٹا اپنی خوبصورتی، تاریخ اور منفرد ثقافت کی وجہ سے ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ بحر روم کے خوبصورت پانیوں کے درمیان واقع ویلیٹا مالٹا کا تاریخی اور ثقافتی دارالحکومت ہے۔ یہ دنیا کے سب سے چھوٹے دارالحکومتوں میں شمار ہوتا ہے، لیکن اپنی ہزاروں سالہ تاریخ اور شاندار فن تعمیر کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ ویلیٹا کی بنیاد 1566 میں نائٹس آف سینٹ جان نے رکھی۔ شہر کو ایک مضبوط قلعہ بند مقام کے طور پر تعمیر کیا گیا، جس نے صدیوں تک مالٹا کے دفاع میں اہم کردار ادا کیا۔ ویلیٹا اپنی قدیم عمارتوں، خوبصورت گرجا گھروں، تاریخی قلعوں اور دلکش بندرگاہوں کی وجہ سے سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ 1980 میں ویلیٹا کو اقوام متحدہ کا تعلیمی، سائنسی اور ثقافتی ورثہ قرار دیا گیا، اور آج یہ مالٹا کا سیاسی، ثقافتی اور سیاحتی مرکز ہے۔ چھوٹا ہونے کے باوجود یہ شہر تاریخ، خوبصورتی اور ثقافت کا ایک ایسا خزانہ ہے جو ہر سال دنیا بھر کے لاکھوں سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اگر اس ملک کی سرکاری زبان کی بات کی جائے تو حیرت انگیز طور پر اس چھوٹے سے ملک میں بولے جانے والی سرکاری زبانیں 2 ہیں، ایک انگلش اور دوسری مالٹیز۔ مالٹیز زبان دنیا کی واحد باقاعدہ یورپی زبان ہے جس کی بنیاد عربی زبان سے ملتی جلتی ہے۔ اس میں عربی کے ساتھ ساتھ اطالوی، فرانسیسی اور انگریزی زبانوں کے الفاظ بھی شامل ہیں جو مالٹا کی مختلف تہذیبوں کے اثرات کو ظاہر کرتے ہیں۔ دوسری سرکاری زبان انگریزی ہے جو تعلیم، کاروبار، حکومت اور روزمرہ زندگی میں بڑے پیمانے پر استعمال ہوتی ہے۔ اس وجہ سے مالٹا یورپ کے ان ممالک میں شامل ہے جہاں انگریزی بولنا عام ہے۔ مالٹا کے دل میں واقع مدینہ ایک قدیم اور تاریخی شہر ہے جسے دی سائلنٹ سٹی بھی کہا جاتا ہے۔ اس شہر کا نام عربی لفظ مدینہ سے ماخوذ ہے کیونکہ قرون وسطیٰ میں یہاں مسلمانوں کی حکومت بھی رہی ہے جنہوں نے اس کی فصل کو مضبوط کیا۔ یہ شہر تقریباً 4000 سال سے زیادہ پرانی تاریخ رکھتا ہے اور کبھی مالٹا کا دارالحکومت ہوا کرتا تھا۔ مدینہ اپنی اونچی پتھریلی دیواروں، تنگ گلیوں، قدیم عمارتوں اور خوبصورت فن تعمیر کی وجہ سے مشہور ہے۔ اس شہر میں گاڑیوں کی آمد و رفت بہت محدود ہے جس کی وجہ سے یہاں ایک پرسکون اور منفرد ماحول محسوس ہوتا ہے۔ مدینہ سے پورے مالٹا کے خوبصورت مناظر بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ آج مدینہ مالٹا کے مشہور سیاحتی مقامات میں شامل ہے جہاں دنیا بھر سے لوگ اس کی تاریخ اور خوبصورتی دیکھنے آتے ہیں۔ یہاں کا قومی پرچم 2 رنگوں پر مشتمل ہے، سفید اور سرخ۔ پرچم کا بایاں حصہ سفید اور دایاں حصہ سرخ رنگ کا ہوتا ہے۔ پرچم کے اوپر بائیں کونے میں ایک چھوٹا سا جارج کراس بنا ہوا ہے جو مالٹا کی بہادری اور تاریخی قربانیوں کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ یہ کراس برطانیہ کے بادشاہ کنگ جارج VI نے 1942 میں دوسری جنگ عظیم کے دوران مالٹا کے عوام کی بہادری کے اعتراف میں دیا تھا۔ ناظرین، مالٹا کی سرکاری کرنسی یورو ہے۔ مالٹا نے 2008 میں اپنی پرانی کرنسی مالٹیز لیرا کو تبدیل کر کے یورو کو اپنایا۔ یورو اختیار کرنے کی بڑی وجہ مالٹا کا یورپی یونین کا رکن ہونا ہے۔ آج مالٹا میں تمام کاروبار، خرید و فروخت اور روزمرہ معاملات کے لیے یورو استعمال کیا جاتا ہے۔ یورو دنیا کی اہم اور مضبوط کرنسیوں میں شمار ہوتی ہے جس کی وجہ سے مالٹا کی معیشت کو یورپ کے دوسرے ممالک کے ساتھ تجارت اور سیاحت میں فائدہ ملتا ہے۔ آپ وہاں ATM اور کریڈٹ کارڈ بھی آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں۔ چھوٹا ملک ہونے کے باوجود مالٹا کی یورو کرنسی اسے یورپی مارکیٹ کے ساتھ مضبوطی سے جوڑتی ہے۔ ناظرین، مالٹا کے جزیرے کومینو پر واقع بلو لگون دنیا کے خوبصورت ترین ساحلی مقامات میں شمار ہوتا ہے۔ یہ اپنی شفاف نیلے پانی، سفید ریت اور دلکش قدرتی مناظر کی وجہ سے مشہور ہے۔ اس کا پانی بالکل شیشے کی طرح صاف اور آسمانی نیلے رنگ کا ہے جو دور سے زمین پر اترا ہوا جنت کا ٹکڑا معلوم ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جگہ تیراکی، سنوکلنگ اور کشتیوں کی سیر کے لیے بہت مقبول ہے۔ کومینو ایک چھوٹا
چھوٹا اور تقریباً پرسکون جزیرہ ہے جہاں قدرتی خوبصورتی اور سمندر کا منفرد نظارہ سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ ہر سال دنیا بھر سے ہزاروں لوگ بلو لاگون کی خوبصورتی دیکھنے کے لیے مالٹا آتے ہیں۔ بلو لاگون صرف ایک ساحل نہیں بلکہ مالٹا کی قدرتی خوبصورتی کی ایک ایسی مثال ہے جو دیکھنے والوں کو ہمیشہ یاد رہتی ہے۔ مالٹا کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے اور یہاں دنیا کے قدیم ترین آزاد کھڑے پتھریلے مندروں میں سے کچھ آج بھی موجود ہیں۔ عظیم وقت کے ساتھ مالٹا پر مختلف طاقتوں نے حکومت کی جن میں فونیکی، رومی، عربی، نارمن اور دیگر یورپی حکمران شامل تھے۔ ہر تہذیب نے مالٹا کی زبان، ثقافت اور فن تعمیر پر اپنا اثر چھوڑا۔ 1565 میں اس ملک نے گریٹ سیج آف مالٹا کے دوران عثمانی سلطنت کے حملے کا مقابلہ کیا، جس کے بعد نائٹس آف سینٹ جان نے یہاں مضبوط قلعے اور شہر تعمیر کیے جن میں دارالحکومت ویلیٹا بھی شامل ہے۔ بعد میں مالٹا برطانوی سلطنت کا حصہ بنا اور دوسری جنگ عظیم میں اس نے اہم کردار ادا کیا۔ آخرکار 1964 میں مالٹا نے برطانیہ سے آزادی حاصل کی اور 1974 میں یہ ایک جمہوریہ بن گیا۔ ناظرین، اب بات کریں گے اس ملک کے کھانوں کی۔ مالٹا کا کھانا اس کی مختلف تہذیبوں کی طرح منفرد ہے جس میں بحیرہ روم، اٹلی، عرب اور یورپی ذائقوں کا اثر نظر آتا ہے۔ اسٹیزی مالٹا کا سب سے مشہور روایتی کھانا ہے جو ایک مشہور پیسٹری ہے جس کے اندر عموماً مٹر کی پیوری یا رکوٹا پنیر بھرا ہوتا ہے۔ یہ مالٹا کے لوگوں کا پسندیدہ اسٹریٹ فوڈ ہے۔ اس کے بعد فینیک ایک اور مشہور کھانا ہے جو خرگوش کے گوشت سے تیار کیا جانے والا روایتی مالٹیز کھانا ہے اور اسے مالٹا کی قومی ڈش بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ فطیرہ ایک روایتی مالٹیز روٹی ہے جسے مختلف لنکس کے ساتھ کھایا جاتا ہے، جبکہ الجوتا ایک مشہور مچھلی کا سوپ ہے جو سمندری ذائقوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ مالٹا کے کھانوں میں تازہ سمندری غذا، زیتون، پنیر اور مقامی مسالوں کا استعمال عام ہے۔ یہی منفرد ذائقے مالٹیز کھانوں کو دنیا کے دوسرے کھانوں سے الگ بناتے ہیں۔ اس ملک کے شمال مغرب میں واقع گوزو ملک کا دوسرا سب سے بڑا جزیرہ ہے جو اپنی قدرتی خوبصورتی، قدیم تاریخ اور پرسکون ماحول کی وجہ سے مشہور ہے۔ ناظرین، گوزو کا رقبہ تقریباً 67 مربع کلومیٹر ہے اور یہاں کی آبادی تقریباً 35,000 افراد پر مشتمل ہے۔ یہ جزیرہ مالٹا کے مرکزی جزیرے کے مقابلے میں زیادہ پرسکون اور دیہی ماحول رکھتا ہے۔ گوزو اپنے خوبصورت ساحلوں، نیلے صاف پانی، چٹانی منظر اور قدیم مقامات کے لیے مشہور ہے۔ یہاں موجود گانتیا ٹیمپلز دنیا کے قدیم ترین آزاد کھڑے پتھریلے مندروں میں شامل ہے جو ہزاروں سال پرانی تاریخ کی نشانی ہے۔ گوزو کا دارالحکومت وکٹوریا ہے اور وکٹوریا شہر کے مرکز میں پہاڑی پر بنا ایک تاریخی قلعہ سیٹاڈیل ہے جو پرانے زمانے میں جزیرے کی حفاظت اور دفاع کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ ناظرین، قدرتی خوبصورتی، روایتی زندگی اور پرسکون ماحول کی وجہ سے گوزو ان لوگوں کے لیے ایک بہترین مقام ہے جو مالٹا کی اصل ثقافت اور قدرت کو قریب سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ گوزو صرف ایک جزیرہ نہیں بلکہ مالٹا کی تاریخ، فطرت اور روایتی زندگی کا خوبصورت امتزاج ہے۔ مالٹیز لوگ اپنی مہمان نوازی، موسیقی، تہواروں، خاندانی اقدار اور روایتی طرز زندگی کے لیے مشہور ہیں۔ یہاں کے لوگ اپنی زبان اور قدیم روایات کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ ناظرین، مالٹا میں مذہب، خاص طور پر عیسائیت، ثقافت کا ایک اہم حصہ ہے۔ ملک بھر میں خوبصورت تاریخی چرچ اور مذہبی تہوار منعقد کیے جاتے ہیں۔ یہاں کے مشہور تہوار، رنگین تقریبات اور مقامی میلے لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لاتے ہیں۔ آج کا مالٹا جدید یورپی زندگی اور اپنی قدیم روایات کا خوبصورت امتزاج ہے۔ یہاں ماضی کی تاریخ اور موجودہ دور کی ترقی ایک ساتھ نظر آتی ہے۔ مالٹا رقبے کے لحاظ سے ایک چھوٹا ملک ہے لیکن اس کی معیشت کافی مضبوط ہے۔ ملک کی آمدن کا بڑا حصہ سیاحت، آئی ٹی، آن لائن گیمنگ انڈسٹری اور تجارت سے حاصل ہوتا ہے۔ ناظرین، سیاحت مالٹا کی معیشت کا ایک اہم حصہ ہے کیونکہ دنیا بھر سے لاکھوں لوگ یہاں کے تاریخی مقامات، خوبصورت ساحلوں اور نیلے سمندر کو دیکھنے آتے ہیں۔ مالٹا یورپی یونین کا حصہ ہونے کی وجہ سے یورپی مارکیٹ سے بھی فائدہ اٹھاتا ہے۔ یہاں بین الاقوامی کمپنیاں بھی کام کرتی ہیں جس میں روزگار کے مواقع پیدا ہوتے ہیں۔ اور آخر میں مالٹا کے شمال مغربی حصے میں واقع پاپائی ولیج ایک منفرد اور رنگین سیاحتی مقام ہے جو اپنی دلچسپ تاریخ اور خوبصورت مناظر کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہ گاؤں اصل میں 1980 میں بننے والی فلم پاپائی کی شوٹنگ کے لیے تعمیر کیا گیا تھا جس میں مشہور کارٹون کردار پاپائی کی کہانی کو فلمایا گیا۔ فلم کی شوٹنگ مکمل ہونے کے بعد اس جگہ کو ایک تفریحی مقام میں تبدیل کر دیا گیا۔ آج پاپائی
اسکائی ولیج میں لکڑی کے خوبصورت گھر، سمندر کے دلکش نظارے، تفریح سرگرمیاں اور فیملی کے لیے مختلف دلچسپ مقامات موجود ہیں۔ یہ جگہ خاص طور پر اپنے صاف نیلے پانی، پہاڑی مناظر اور منفرد ماحول کی وجہ سے سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنتی ہے۔ جی تو یہ تھی ہماری ریپبلک آف مالٹا پر بنائی گئی ایک معلوماتی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل فیکٹ و تاریخ کو سبسکرائب کریں۔ اب آپ سے ملیں گے کسی اور ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔